لا إله إلا الله لا إله ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم. اللہ رب العزت نے محترم جناب قاری عبید الرحمان صاحب وہ نماز کے اندر قرآن مجید مکمل سنانے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ رب العزت قرآن مجید کی تلاوت کرنا یہ بذات خود عبادت ہے اور نماز پڑھنا یہ بھی عبادت ہے، فرض عبادت. چنانچہ آپ حضرات نے ایک وقت میں دو عبادتیں کرنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی کہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور تلاوت بھی فرما رہے ہیں، اور پورے قرآن مجید کی تلاوت سننا، جس طرح تلاوت کرنا ثواب کا کام ہے اس طرح تلاوت سننا بھی ثواب کا کام. جس طرح تلاوت کرنا یہ سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس طرح تلاوت سننا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. یہ اس کی عرض کر رہا ہوں کہ صرف قاری صاحب نہیں، آپ حضرات نے بھی سنت پر عمل کیا. اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن حکیم کی تلاوت فرماتے تھے، صحابہ سنتے تھے، اور کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ پڑھتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن مجید پڑھتے ہوئے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا. جامع ترمذی کی وہ روایت ماشاءاللہ حضرت مولانا عبد الرحمان صاحب کے والد محترم مولانا خادم حسین صاحب تشریف فرما ہے. ان سے میرا تعلق جو ہے 1975 سے ہے. آج تقریباً 47 سال ہو چکے ہیں میرا موصول سے تعلق. یہ سب سے
کے والد صاحب سے، جب مولانا عبید الرحمان صاحب بھی پیدا ہوئی، ان کے والد صاحب بھی عجیب انسان، انہوں نے اپنی اولاد کو جو قرآن سننے اور سنانے میں لگایا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات ہوتے تھے. یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرمائش کرتے تھے، آپ پڑھے میں سنتا ہوں. فرمائش. چنانچہ ایک مرتبہ تو یہ میں اس لیے بار بار عرض کر رہا ہوں کہ میں ابھی تلاوت کرنے کے فضائل بتاؤں گا تو کہیں گے کہ آپ مولانا کے فضائل بتا رہے ہیں، ہم نے بھی کچھ کیا فجر کی نماز میں اتنی دیر کھڑے ہو گئے. قرآن مجید سے پورا قرآن مجید سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خود فرمایا، مجھے قرآن مجید سناؤ. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آپ کو جو حیرت ہو رہی ہے کوئی حیرت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے رکھی، یا رسول اللہ میں آپ کو قرآن نازل ہوتا ہے، آپ کو قرآن نازل ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنا. چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کی. سورہ نساء کی تلاوت پڑھتے 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 حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تلاوت کر رہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے. اتنی دیر میں ایک آیت ایسی آئی کہ جس کا براہ راست تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سمجھتے بھی تھے، عربی کو آتی تھی، اس لیے جب تلاوت ہوگی تو جو سمجھتے ہیں. مزہ کبھی آتا ہے، مطلب ترجمہ بھی اس کو آتا، لیکن ترجمہ نہ آتا ہو تبھی گھبرانا نہیں، کبھی بات کرنا لگا. تو جب وہ اس آیت پر پہنچے، حدیث میں آتا ہے کہ جب وہ اس آیت پر پہنچے وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن آپ کو ان سب پر گواہ بنا کر لائے جائے گا. آپ امت کے بارے میں آپ کو گواہ جئنا بک، آپ کو لائے جائے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں تو میں نے تلاوت کرتے کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی طرف دیکھا اس وقت کہ آپ کو قیامت کے دن گواہ بنا کے لے جائیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ یہ کہ جس وقت میں نے آنکھیں اٹھا کر دیکھا تعاملات عیناء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے موسلادھار بارش کی طرح آنسو بہتے تھے. قرآن حکیم سن رہے ہیں، وہ جن پر قرآن حکیم نازل ہو رہا ہے وہ قرآن سننا بھی سننا. اس لیے آپ حضرات نے قرآن مجید سنا کہ نہیں سنا؟ اور بڑی توجہ سے بات سنیے گا آپ سب حضرات کہ یہ جو نماز میں قرآن مجید کی تلاوت ہوئی ہے اور آپ نے تلاوت سنی ہے اور آپ جو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، یہ بعثت نبوی کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے. کوئی معمولی کام نہیں کرتے ہیں آپ.
یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے مقاصد میں سے ایک مقصد اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت 164 میں اللہ تعالیٰ نے خود یہ مقصد بتایا، تلاوت کلام اللہ۔ جن کاموں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جن مقاصد کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کیوں اللہ نے بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، خود اللہ تعالیٰ نے جو مقصد بتائے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں، اس میں پہلا مقصد تلاوت کلام کا۔ پھر آیت پڑھ، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر احسان کیا ہے کہ انہی میں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ نمبر ایک مقصد یتلو علیہم آیاتہ، تاکہ آپ اللہ کی آیات تلاوت کریں۔ تلاوت کلام پاک یہ بعثت نبوی کے مقاصد میں سے پہلا مقصد ہے، جو آپ نے پورا کیا نماز میں، جو آپ پورا کرتے گھروں میں، جو آپ قرآن مجید کھول کر تلاوت فرماتے ہیں، زبانی تلاوت فرماتے ہیں، چھوٹا موٹا کام نہیں کر رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اسی لیے، ایک مقصد بتایا۔ ابھی اس آیت میں کل 4 مقصد بتائے گئے ہیں۔ صرف تلاوت کلام پاک، لیکن حدیث کو سمجھنا، اس کے مطابق عمل کرنا، اس پر میں نے بالکل بات نہیں کی، کبھی نہیں کی، وہی بات انشاءاللہ۔ باقی مقصد بھی سامنے آ رہا ہے۔ صرف تلاوت کلام پاک کیا ہوتا کیا ہے اس سے؟ نمبر 1، کوئی بات اپنے پاس سے نہیں بتاؤں گا، ہر بات کا حوالہ ذہن میں ہے قرآن اور حدیث، اس کے علاوہ یہاں کوئی بات نہیں ہے، یا قرآن یا حدیث۔ نمبر 1، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی شخص قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، ایک حرف کی تلاوت پر اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ ایک حرف۔ اچھا جناب، اگر ترجمہ نہ آتا ہو پھر بھی ثواب ملے گا؟ ایک سوال ہے، کیا ترجمہ نہ آتا ہو پھر بھی ثواب ملے گا؟ ایک سوال ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب اور سے سننے والا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثال دی ہے اس حدیث میں، جس حدیث میں یہ فرمایا کہ کوئی اگر ایک حرف پڑھتا ہے تو اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ فرمایا الف لام میم اگر کوئی پڑھتا ہے تو یہ 3 حروف ہے، الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے۔ حدیث آپ کے ذہن میں آئی، فضائل قرآن کتاب حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ والی، اس کا مطالعہ کیجیے، ہماری حدیث موجود ہے حوالے کے ساتھ۔ کہ کوئی الف لام میم پڑھتا ہے تو اس کو کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 30۔ الف لام میم کا ترجمہ معلوم ہے؟ الف لام میم کا ترجمہ کسی کو آتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ ایک مثال بھی ایسی تھی جس کا ترجمہ نہیں آتا، بتایا نہیں جائے۔ الف لام میم 30 نیکیاں ملتی ہیں، ترجمہ آتا ہے؟ قربان میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثال بھی دی تو کیسی سمجھا دیا امت کو کہ صرف تلاوت اس پر ثواب ملتا ہے۔ جناب اس کو سمجھنا بھی چاہیے، اس پر عمل بھی کرنا چاہیے، خلا بھی کرنا چاہیے، ابھی بات ہو رہی ہے۔ آج انسان چاہتا ہے کہ میرے گھر پر، میرے بیوی بچوں پر اللہ کی رحمت نازل ہو،
آپ کو حیرت ہوگی کہ صرف قرآن مجید کی تلاوت سے اللہ تعالیٰ گھر کے در و دیوار کے اوپر رحمت نازل فرماتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس گھر کے اندر قرآن مجید کی تلاوت ہوتی، بعض روایات میں اللہ کا گھر ہے، بعض روایات میں مطلق گھر ہے، دونوں چیزیں موجود ہیں۔ اللہ کا گھر مسجد، جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے، آج اس مسجد میں قرآن مجید مکمل ہوا، اور جب یہ قاری فیض الرحمان صاحب تلاوت کیا کرتے تھے فجر کی نماز میں روزانہ، پتہ ہے آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ آپ کے ساتھ کیا ہوگا؟ آئندہ بھی یاد رکھیں، آئندہ بھی آپ کے ساتھ یہ ہوگا۔ سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور پتہ ہے کیا ہوتا ہے آپ کے ساتھ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر کے اندر قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے، حفظتهم الملائکہ وغشیتهم الرحمہ وانزلت علیہم السکینہ، جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے، حفظتهم الملائکہ، اس کو فرشتے گھیر لیتے ہیں، اس کو فرشتے گھیر لیتے ہیں، وغشیتهم الرحمہ، اللہ کی رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے، وانزلت علیہم السکینہ، اور ان پر سکون نازل ہوتا ہے۔ آج جس پر قرآن مجید سن رہے تھے فجر کی نماز میں، فرشتوں نے آپ کو گھیرا ہوا، پتہ ہے آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ جب یہ بندہ گھر میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے، حفظتهم الملائکہ، جب اس کی بیوی قرآن مجید کی تلاوت کر رہی ہوتی ہے، حفظتهم الملائکہ، جب اس کے بچے تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، حفظتهم الملائکہ، فرشتے غشیتهم الرحمہ، اللہ کی رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے۔ کیوں یہ نوجوان بچے گھروں میں تلاوت کریں؟ کیوں بیوی گھر میں تلاوت کرے؟ حفظتهم الملائکہ، جب یہ تلاوت کر رہی ہوگی، یہ بیوی، یہ بیٹی، یہ بچے، یہ بزرگ جب تلاوت کر رہے ہوں گے، اس گھر کو کس نے گھیرا ہوگا؟ فرشتوں۔ غشیتهم الرحمہ، اللہ کی رحمت نے اس کو ڈھانپا ہوگا، وانزلت علیہم السکینہ، اور ان پر سکون نازل ہوگا۔ چاہتا ہے کوئی ہمارے گھر میں سکون آئے؟ کوئی چاہتا ہے معاشرے میں ہمارے گھر میں اللہ کی رحمت آئے؟ دعائیں تو مانگتے ہیں، یا اللہ سکون دے دے گھر، یا اللہ رحمت نازل فرما دے ہمارے گھر پہ۔ وہ کام بھی کرنے پڑیں گے جس کی وجہ سے اللہ کی رحمت آئے۔ دعائیں مانگ رہی اللہ کی رحمت کی، اور اونچی آواز سے ڈیک گانوں کی کھلے اللہ کی بندوں۔ ماں اللہ کی رحمت کرے، اللہ سکون نازل فرما دے، بچے بڑا تنگ کر رہے ہیں، بیوی بھی تنگ کر رہے ہیں، بیوی کے شوہر تنگ کر رہا ہے، یا اللہ ہمارے گھر کو سکون والا گھر بنا دے، اور آوازیں کون سی آ رہی ہیں؟ گانوں کی، ناچ گانوں کی، لگے ہوئے سب کچھ نہیں آتی، نہیں آتی۔ اس کے لیے تلاوت کی آواز گونجنی چاہیے گھر کے۔ جتنے بزرگ آپ میں سے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ایک بزرگ گواہ ہے اس بات کا۔ ایک وقت تھا جب آپ بزرگ بوڑھے حضرات کے گھروں میں، جب آپ کا بچپن تھا، تو صبح صبح نہ کوئی دادا، کوئی دادی، کوئی نانی، کسی کی آواز آتی تھی قرآن پڑھنے کی کچھ کچھ۔ آج ذرا گھر میں صبح صبح قرآن مجید کی تلاوت نہ، یہ بزرگ لوگ، بوڑھے لوگ ذرا کر کے اونچی آواز میں دیکھیں، نوجوان اولاد جو ہے نا، وہ سر پہ آ کے کھڑی ہو جائے، سکون نہیں آتا آپ کو، چین نہیں آتا گھر میں، نیند نہیں آتی آپ کو، صبح صبح نیند ساری خراب کر پھر جب تم ذرا اونچی آواز سے قرآن پڑھ کے دیکھیں، نوجوان بچے کیا کہیں گے؟ رات کو 2 بجے سویا وہ نیٹ بند کر کے فلمیں دیکھ کے، گانے دیکھ کے،
اور صبح صبح آتے ہی اونچی آواز سے قرآن پڑھنا شروع کر دیں. اتنے بڑے لوگوں کا دماغ سٹ آیا وہ ہوتا ہے, پتہ نہیں کیا ہوتا ہے, صبح صبح فجر کی نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں, پھر آتے گھر میں اونچی آواز سے تلاوت شروع کر دیں. آہستہ آواز سے بھی تلاوت کی جاتی ہے. یہ میں گھروں کے حالات بتا رہا ہوں, ناراض نہیں ہونا کسی, ناراض نہیں ہونا. رات میں بچہ کارٹون دیکھ دیکھ کے سویا ہے نا, رات 2 بجے وہ جاگ جائے گا نا بیچارہ, نیند خراب ہو گیا آپ کی تلاوت سے. صبح صبح جو آپ فجر کے وقت تلاوت کرتے ہیں, اللہ کی رحمت آئے گی. سوال ہی کرتے شکر کرے عذاب نہیں آ رہا. اللہ کی رحمت کب آئے گی؟ جب گھروں کے اندر سے قرآن کی آواز آئے گی. جب باپ بھی تلاوت کر رہا ہوگا, تو 5 منٹ تلاوت کر لے, نہیں کہہ رہا گھنٹوں تلاوت کر لے. قرآن کھول کر دیکھ کر 5 منٹ تلاوت کر لے. گھر میں ماحول بنائے, 5 منٹ تلاوت. میں کہتا نہیں کہہ رہا 5 منٹ قرآن مجید کھول کر روزانہ تلاوت کیجیے. میں 5 منٹ کو کہہ رہا, مولانا گھنٹہ کیوں نہیں کہتے؟ 1 گھنٹہ تلاوت نہیں, 5 منٹ تلاوت کریں, لیکن پابندی کے ساتھ. ناغہ نہیں ہونا چاہیے کسی بچے کا, گھر میں کسی بندے کا. یہ نہیں ہے کہ آپ وہ دادا جی بزرگ کے مصنوعی تلاوت کریں, باقی سب کی طرف سے کافی ہے, نہیں کافی ہے. ایک بندہ تلاوت کرے, 5 منٹ تلاوت کرے. اس لیے کہہ رہا ہوں, صرف تلاوت کہہ رہا ہوں اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الاعمال ادومها وان قل. بہترین کام وہ ہے جو پابندی سے کیا جائے گا, جو تھوڑا آدھا نہ ہو رہے. 5 منٹ تلاوت, میں نے سارا وقت تلاوت پہ لگا دیا. توجہ رکھیے گا, ایک مقصد ہے بعثت نبوی کا, آخرت میں ثواب ملے گا. میں تو ابھی دنیا کی باتیں کر رہا ہوں. تلاوت کرنے سے ملتا کیا ہے؟ دنیا میں اللہ کیا دیتا ہے؟ رحمت کے فرشتے. پھر آگے کیا ہوتا ہے؟ دوسرا مقصد جس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, یتلو علیہم آیاتہ, پہلا مقصد. دوسرا مقصد ویزکیہم, آپ ان کے نفوس کو پاکیزہ بنائیں. تزکیہ نفس, اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے. تزکیہ نفس, ماشاء اللہ کئی باتیں یہ کئی باتیں پتہ چلا ہے کدھر بزرگ ہے جو کہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے کرتے اور آگے دو کو پیدا کیا. دوسرا مقصد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کا جو اللہ تعالیٰ نے بتایا, وَيُزَكِّيهِمْ, ان کے نفوس کو پاکیزہ بنائیں. تزکیہ نفس, تزکیہ نفس کیا ہوتا ہے؟ یہ میرا ایک میں کرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں, اور آپ کو یہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں. اب کوئی نبی نہیں آئے گا. عقیدہ ختم نبوت پر ہمارا پختہ ایمان ہے, اور آپ کو یہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ اب یہ والے 4 کام ہر امتی کے لیے, انہیں کا علماء کے لیے, ہر امتی کے لیے, خاتون کے بھی مرد بھی. نمبر 1 تلاوت, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر کے چلے گیا تو نہیں کرنا نا, ہمارے میں بھی. نمبر 2 تزکیہ نفس, اپنے نفس کو پاکیزہ بنانا. تزکیہ نفس کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کے اندر سے برے کاموں, بری عادتوں, برے اخلاق, بری سوچوں کو نکالنا, اچھی سوچیں, اچھے اخلاق, اچھے جذبات, اچھے اعمال کو اپنے اندر لانا. بس مجھے اتنا سا بتا دیجیے کہ یہ صرف علماء کا کام ہے یا ماں باپ کا بھی کام ہے
علماء کریں اپنے اندر سے ساری برائیاں نکالیں، اچھائیاں لائیں، ہمیں قائم کریں. دوسرا مقصد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری تزکیہ نفس، دل سے حسد کو نکالنا، بغض کو نکالنا، کینے کو نکالنا، تکبر کو نکالنا، نفرتوں کو نکالنا، محبتوں کو پیدا کرنا، تقوی، ذکر، شکر، صبر، عفو، تذلت، تحمل، برداشت، حکمت قلب. اس سے اپنے نفس کو سجانا. دو مقصد ہو گئے. یہ پتہ چل گیا کہ دونوں ہمیں بھی کرنے پڑے، سارے مقصدیوں کو کرنے پڑے، خالی امام صاحب کو نہیں، تلاوت بھی کرنے پڑے اور اپنے نفس کو پاکیزہ بھی بنانا پڑے گا. تیسرا مقصد وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے تشریف لائے تاکہ لوگوں کو، ایمان والوں کو کتاب اللہ سکھائیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، تاکہ ان کو کتاب اللہ سکھائیں انسانوں کو. کیا خالی ترجمہ؟ میں خالی ترجمے کو کنڈم نہیں کرتا، آپ نے بات کو سمجھنا ہے. کیا خالی ترجمہ؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے تھے صحابہ کرام کو عربی آتی تھی، صحابہ کرام کو عربی آتی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے تھے، صحابہ کو ترجمہ سمجھ میں آ جاتا تھا. بہت سیدھی سی بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے تھے، صحابہ کو ترجمہ آ جاتا تھا. جب ترجمہ آ جاتا تھا تو پھر یہ تیسرا مقصد کیا ہے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کہ وہ کتاب اللہ سکھائیں. وہ تو ترجمہ آ گیا تھا، صحابہ کو پتہ لگ گیا، وہ قرآن سنتے گئے اور ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ قرآن میں کیا ہے. پھر وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ کیا ہے؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتاب اللہ کیا سکھاتے تھے؟ ترجمہ پتہ تو لگ گیا، پہلے ترجمہ پڑھ لیا ہے مولانا صاحب، بس اب آپ چپ کر کے بیٹھے، ترجمہ پڑھ لیا ہے، بس اب میں فقیہ بھی ہوں، مفتی بھی ہوں، سب کچھ ہوں. نہیں، آپ کو بھی ترجمہ آیا ہے، ابھی آپ نے کتاب اللہ نہیں سیکھی. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ کیسے سکھائی؟ جو آج ہر باپ نے سکھانی ہے، ہر ماں نے سکھانی ہے، ہر بچے نے سیکھنی ہے. کتاب اللہ کو سیکھنا ہے. کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کر کے سنایا. اقیموا الصلاۃ، ایک مثال دے رہا ہوں، بس وقت مقرر ہے، میں نے بات پوری کرنی ہے انشاءاللہ. بس میں کہا تھا 6:02 پر آپ بات کرو. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کیا کتاب اللہ کیا سکھائی؟ جیسے کتاب اللہ کی ایک آیت ہے، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. نمازوں کے، پانچوں نمازوں کے اوقات پر حضرت مولانا محمود الرحمن صاحب نے حکم فرمایا ہے کہ آپ 5-7 منٹ اوپر کرنے کیونکہ انتظامات ہونے میں کچھ دیر ہے. تو میں زیادہ وقت نہیں ہوگا، یہ اجازت کو خود دے کر کے، ورنہ وہ ریڈیو میں اور میڈیا میں رہتے ہوئے نا وہ وقت کی پابندی کی عادت پڑ چکی ہے. میں اتنے بجے بند کرنا ہے، بول رہا ہوں بجے بند کر دیتا ہوں، کیونکہ وہاں تو 1 سیکنڈ کا حساب ہوتا ہے، وہاں تو منٹ بھی اوپر نہیں کرنے دیتے. اس لیے آپ درجے میں رکھیے گا، اس کو اجازت دے کر میں اس کی بات پوری کر دوں گا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، نماز قائم کرو، لیکن پانچوں نمازوں کے مکمل اوقات کے کب وقت شروع ہوتا ہے، نماز کا کب ختم ہوتا ہے، یہ قرآن مجید میں نہیں. یہ آپ کو کس نے سکھایا ہے؟ یہ قرآن میں نہیں ہے. پانچوں نمازوں کے اوقات قرآن میں نہیں ہے. یہ پانچوں نمازوں میں ہر ایک نماز کے اندر کتنی رکعتیں ہیں قرآن میں نہیں ہے. یہ نماز آپ نے جو پڑھنی ہے، فجر کی نماز آپ پڑھتے ہیں، یہ نماز کا طریقہ فجر کا قرآن میں نہیں ہے. یہ کتاب اللہ کس نے سکھائی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز پڑھو. کیسے پڑھو؟ اب یہ سکھایا.
یہ ہے وہ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ. خالی ترجمہ کافی نہیں. یہ نہیں کہا ترجمہ کیا پڑھنا نا، ترجمہ پڑھیں گے تو آگے بات سمجھ میں آئے گی نا. اس لیے درس میں بھی شریک ہونا چاہیے، تلاوت بھی کرنی ہے اور قرآن مجید کے درس میں بھی شریک ہونا ہے تاکہ ترجمہ بھی آئے. اور خالی ترجمہ نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کتاب اللہ سکھائی اس طرح کتاب اللہ کو سمجھنا بھی ہے. نماز کے احکام، زکوٰۃ کے احکام، روزے کے احکام، حج کے احکام، خرید و فروخت کے احکام، بیوی بچوں کے ساتھ رہنے کے احکام، بچوں کو کیسے پالنا ہے. سورہ لقمان دوسرا رکوع پڑھیے ذرا کھول کر ترجمہ اور تشریح پڑھو. بچوں کو کیسے پالنا ہے طریقے بتائیں. بچے کو دودھ کیسے پلانا ہے، کتنا عرصہ پلانا ہے. کوئی بات ہے یہ بھی بڑا زندگی کے آغاز سے لے کر زندگی کے اختتام تک اور اختتام کے بعد بھی کیا ہوگا یہ سب قرآن میں ہے. مرنے کے بعد کیا ہوگا، جنت ہے، جہنم ہے، کیا ملے گا، سب قرآن میں. لیکن سمجھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور آخری بات، کتنے مقصد ہوگی گنتی تو کروا رہے ہیں. کتنے مقصد ہوگا یتلو علیہم آیاتہ. نمبر 1 تلاوت کلام پاک. نمبر 2 وَيُزَكِّيهِمْ، اس کو پاکیزہ بنانا. نمبر 3 وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کتاب اللہ کو سیکھنا. اب بات سمجھ میں آ گئی. خالی تلاوت کافی نہیں، خالی تلاوت کے ایک مقصد پورا ہوگا. ہاں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ طوطے کی طرح کیا رٹتے رہتے ہیں کہ آپ بچوں کو کیوں حافظ بناتے، طوطے کی طرح رٹتے رہتے قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں. ان الفاظ نہیں کہنے چاہیے. اچھا اس لیے کہ وہ جو بچہ تلاوت کر رہا ہے نا، یہ تلاوت یہ بعثت نبوی کا مستقل مقصد ہے، یہ بیکار کام نہیں کر رہا. اس لیے تلاوت کے کلام پاک جو بچے کرتے نہیں سمجھ میں آتا ان کو ان کے لیے الفاظ بالکل کوئی نہ کرے، کوئی نہ کرے. اس لیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، بعثت نبوی کا مقصد پورا کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کے لیے جن 4 کاموں کے لیے تشریف لائے تھے اس میں سے وہ ایک کام پورا کر رہے ہیں. دوسرا کام تزکیہ نفس. آپ بچوں کو کہتے ہیں بیٹا یہ کام کرنا ہے، یہ کام نہیں کرنا. بیٹا دیکھو یہ غلط ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے منع کیا ہے. جھوٹ نہیں بولنا بیٹا، دیکھو چوری نہیں کرنا، دیکھو گالی گلوچ نہیں کرنا، دیکھو بیٹا فلاں نہیں کرنا. یہ آپ کیا کر رہے ہیں، تزکیہ نفس. بیٹا نماز پڑھا کرو. اچھا ماں باپ قدر کیا کریں، یہ سب باتیں قرآن میں ہے نا. تو آپ تزکیہ نفس کر رہے ہیں، نفس کو پاکیزہ کر. بیٹا نفرتوں کو نکالو، دل سے محبتیں پیدا کرو. یہ رہنا یہ ایسا یہ وہ ختم کرو. بیٹا کیا کرتے ہیں آپ، تزکیہ نفس کرتے ہیں نا. آپ بھی تزکیہ نفس کریں، باپ بھی کیا کریں، تزکیہ نفس کریں. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، کتاب اللہ بھی سیکھنا سکھانا ہے. چوتھا اور آخری مقصد وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کہ کتاب اللہ سکھائیں، وَالْحِکْمَةَ اور دانائی سکھائیں. وَالْحِکْمَةَ حکمت سکھائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف لائے تاکہ لوگوں کو حکمت سکھائیں. ماشاء اللہ علماء موجود ہیں، بڑے مفسرین نے ماشاء اللہ حکمت کی تشریحات کی ہے. حکمت اس کو کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں. سارے مفسرین کی تفسیریں بالکل ٹھیک. اور حکمت کی تمام تفسیروں کو جب آپ اس کا نچوڑ نکالیں گے، خلاصہ نکالیں گے تو جلدی سے بات ختم ہو جائے گی. اس کی پوری توجہ رکھیں. حکمت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے نزدیک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک حکمت دانائی کس کو کہتے ہیں؟ بڑی توجہ سے، اس لیے کہ جلدی سے بات ختم ہو جائے. جس چیز کو
اللہ نے حلال قرار دیا ہے اس کو حلال سمجھنا، جس کو حرام قرار دیا ہے اس کو حرام سمجھنا، دانائی حکمت مکمل ہوگی۔ اگر کوئی کسی کو سمجھ میں نہیں آیا وہ پتہ نہیں آپ نے کیا بات کر دی، سمجھ میں نہیں آیا۔ دانائی کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے نزدیک، اللہ کے نزدیک سمجھدار انسان کون ہے، دانا انسان کون ہے، حکمت والا انسان کون ہے کہ جو اللہ کے حلال کردہ کو حلال سمجھے، حرام کو حرام سمجھے، بس ختم۔ اور اگر ڈگریاں تو بہت ساری ہیں، ماشاء اللہ، لیکن حلال کو حلال نہیں سمجھتا، حرام کو حرام نہیں سمجھتا، اللہ کے نزدیک معاشرے کا دانا انسان نہیں ہے۔ اور دنیا ڈگری اس کے پاس ایک دن بھی کسی اسکول مدرسے میں نہیں پڑھا، لیکن حلال کو حلال سمجھتا، علماء کے ساتھ تعلق رہا، مسجد سے تعلق رہا، حلال کو حلال سمجھتا ہے، حرام کو حرام سمجھتا ہے۔ اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ دام ہے جو حرام کو حرام سمجھتا، حلال کو حلال سمجھتا۔ تفسیر سمجھ اٹھا کر دیکھتے ہیں، ساری باتوں کا یہ خلاصہ نکلے گا کہ حکمت کون سی حکمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھانے آئے تھے۔ اللہ کے بندے جس کو اللہ نے حلال کہا اس کو کیا سمجھے؟ حلال سمجھے، جس کو حرام کہا اس کو کیا سمجھے؟ حرام سمجھے۔ اور اگر کوئی معاشرے میں یہ یاد رکھ لیجیے گا کہ یہ چاروں مقصد ان مسجد کے علماء نے اس مسلح پر بیٹھ کر پورے نہیں کرتے، گھروں میں ایک ایک فرد کی یہ چاروں ذمہ داری۔ آپ یہ مولانا آپ نے بہت ساری باتوں کا ذکر ہی نہیں کیا، آپ نے 4 باتوں کا ذکر کیا، ملاوات کا ذکر نہیں کیا، ملاوات کا ذکر نہیں کیا، ملاوات کا ذکر نہیں کیا۔ ممکن ہے کسی صاحب کے ذہن میں آ جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 کاموں کے لیے تشریف لائے، تو مولانا آپ نے بہت سی باتوں کا تو ذکر ہی نہیں کیا، وہ مقصد نہیں ہے۔ تو ذرا غور سے سنیے گا آخری جملے بس۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتاب اللہ سکھانے آئے۔ کتاب اللہ جب بندہ سیکھتا ہے تو پورا دین اس کے 5 شعبے، پورے دین کے 5 شعبے، 5 ڈپارٹمنٹ ہیں۔ آج یہ بڑی بیماری آتی ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ کسی ایک ڈپارٹمنٹ کو پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں، باقی سے غافل ہو جاتے ہیں۔ ان کا بیماری آج کل ہمارے معاشرے کی کیا؟ 5 شعبے: ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق۔ پھر بولوں گا، ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت اور کیا؟ اخلاق۔ بعد میں اخلاق کے ڈپارٹمنٹ کو پکڑ لیتے ہیں، پتہ کیا کہتے ہیں یہ نمازیں کام نہیں آئیں گی، اچھا یہ جو جایا کہ بند کی نمازیں سنتے ہیں پورا قرآن سنا یہ نہیں کام آئے گا، اچھے اخلاق کام آئیں گے، ہاں یہ نمازیں روزے نہیں کام آئیں گی۔ دیکھا غلطی ہو گئی، اخلاق کو، اخلاق کے چیپٹر کو، اخلاق کے ڈپارٹمنٹ کو اونچا کر دیا اور عبادات کے اوپر جھاڑو پھیر دی۔ غلط غلط بات، یہ جملے نہیں کہنے چاہیے۔ اور بعض لوگ عبادات اور عبادات پر اتنا زور دیتے بس دبا کے بولتے اور جناب نمازیں اور صف اول میں پڑھتے، سود نہیں چھوڑنا، وہ دوسرے کا جو پیسہ دیا ہے وہ نہیں دینا، ویسے نماز صف اول ہے، اور اتنا عبادت گزار ماشاء اللہ، دے تسبیحیں اور دے جناب نمازیں اور دے اللہ، لیکن معاملات کا کھانا خالی، بچوں سے بات کر رہا ہے تو بدتمیزی سے، دوستوں سے بات کر رہا ہے تو غصہ، اس سے لڑائی، اس سے لڑائی، اس سے لڑائی، اس پہ کلامی، اس کو گالی، اس کو کھلا، جیسے نمازی ماشاء اللہ پکا، لیکن ایسا کڑوا نمازی کہ بس لوگ ہاتھ جوڑتے ہیں مولانا، بس اس جیسا خشک عالم نہیں ہونا چاہیے۔ عبادات کا فرق ماشاء اللہ، لیکن اخلاق نہ بیوی خوش، نہ بچے خوش، بچے بھی کہتے ہیں نانی آئے بچہ آئے، بیوی بھی کہتے ہیں باہر ہی آ گئے، لیکن نمازیں بڑی پکی ماشاء اللہ، ادھر اخلاق کا دروازہ بند۔ تو بات یہ معلم الکتاب، اس کے اندر 5 شعبے
میں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے تھے. یہ ہے پورا دین. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورا دین سکھاتے تھے. وہ کیسے سکھاتے تھے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ. جب آپ قرآن سیکھیں گے، قرآن کا ترجمہ پڑھیں گے، اس کی تفسیر پڑھیں گے، درسوں میں آ کر بیٹھیں گے، پیشی صورت میں یہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ کا مقصد پورا ہوگا اور پورا دین زندگی میں آ جائے گا. بعض کو دعوانا اور ایک دفعہ پھر علی صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ والد صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں. اور اگر علی صاحب ایک تشریف رکھی کر ایک دعا ہے، وہ دعا آپ سب نہ اپنے لیے بھی مانگ لیے. علی صاحب کے حق میں اور مولانا خادم حسین صاحب کے حق میں تو قبول ہو گئی نظر بھی آپ کو آ گئی. وہ ہے سورۃ فرقان کے آخر والی دعا. اگر کسی کے حق میں قبول ہو جائے گا، لیکن کی دعا پڑھتا ہوں، اس کا ترجمہ کرتا ہوں. ایک ایک بندے کے دل سے آمین نکلے گی. سورۃ فرقان اس کے آخری آیات میں دعا ہے. اللہ تعالیٰ نے دعا خود سکھائی ہے. جب ترجمہ کروں گا میں نے کہا دل سے آمین نکلے گی. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. اے اللہ ہمیں اپنے گھر والوں سے، اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. لاکھوں کے بندے کے پاس گھر بھی گاڑی بھی پتہ نہیں کیا بندے کی گھر والوں سے اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک نہ ہو تو بندے کو سب کچھ الٹی رہتا ہے. بیکار مولانا کما کے تھک گیا ہو، اتنی نعمتیں سب چیزیں گھر میں لا کے میں نے اکٹھی کر دی ہے، لیکن گھر سے اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ملی تو سب کچھ کیا رہتا ہے. بیکار. یہ دعا یہاں تک تو سمجھ میں آ گئی کہ اے اللہ ہمیں اپنی اولاد سے اور اپنے گھر والوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک کرتا. گھر والوں میں نا یہ دونوں شامل ہو جاتے ہیں. یہ نہیں کہ بیوی اٹھا دے. اچھا اگر بیوی کو شوہر سے ٹھنڈک نہ ملتی تو گڑبڑ ہوگی. شوہر سے بھی بیوی کو کیا ملنی چاہیے؟ ٹھنڈک. اور بیوی سے شوہر کو کیا ملنی چاہیے؟ ٹھنڈک. اور اولاد سے کیا ملنی چاہیے؟ ٹھنڈک. یہ آپ حضرات یہ گھروں میں گھروں میں آپ اے سی لگاتے ہیں، گرمی شروع ہونے والی اے سی لگاتے ہیں. دعا مانگیں کہ اے اللہ ہمیں اے سی سے ٹھنڈک عطا فرما. دعا مانگیں کہ اے اللہ ہمیں اے سی سے، وہ ایک ڈبہ ہوتا ہے نا ڈبہ، اسے ہم ٹھنڈک حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنے گھر والوں سے اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے. تو ہم اے سی سے بھی کیا چاہتے ہیں؟ ٹھنڈک. اچھا اگر کوئی گھر میں اے سی لے کر آئے، اب اے سی پتہ ہے آپ کو 70-80 ہزار کا اتنا مہنگا اے سی ہے. وہ اے سی لے کر آیا، اس میں سے ٹھنڈی ہوائی نہ آئے، ٹھنڈی ہوائی نہ آئے تو یہ بندہ فوراً بھاگے کرے وہاں. 1000 روپے کا میں اے سی لے کر آیا ہوں، آپ کو 1000 روپے دیے، ٹھنڈی ہوائی نہیں آ رہی تو صبح سے وہ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں مستری کو بھیج تھا. مستری آیا، اس نے جو غور سے دیکھا نا تو ان حضرت صاحب نے بجلی کی تار نہیں لگائی تھی اے سی کے ساتھ. وہ سمجھ گئے نا؟ ٹھنڈی ہوا آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ نہیں آئے گی. وہ سوچ نہیں لگایا بجلی کے ساتھ، اس طاقت سے تعلق نہیں جوڑا جس طاقت سے اے سی کا تعلق جوڑنے سے اے سی میں سے ٹھنڈی ہوا آ رہی. اس طاقت سے تعلق یعنی بجلی سے اے سی کا تعلق نہیں جوڑا نا تو اے سی میں سے ٹھنڈی ہوا نہیں آئے گی. اور اگر اپنی بیوی کا اور اپنا اور اپنے بچوں کا تعلق اگر اللہ سے نہ جوڑا نا ٹھنڈی ہوا نہیں آتی. الحمد للہ.